اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالی پر ایمان لانا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سنبھال لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ 4 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے اور زمین کے پردے تمہارے نامی نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ اشجار و احجار آہو سو سمار یعنی ہرن اور گو اور دیگر جاندار اطفال شیر خوار اور معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے ویسا ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے۔ 4 اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ ہوگا، جز سوا اشقیاء ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ مصبحان ملا اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی 7 اوراق سدرہ قصور جنا جہاں پر اللہ لکھوں گا محمد الرسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا۔ اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دے۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مداح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں اور نادیدہ تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود 100 برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور چاند پر خاک ڈالتے ہیں تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے، بے ساختہ پکار اٹھے لاکھوں بے دینوں نے ان کے محو فضائل پر قبر باندھی مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز مترقی رہی۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا۔ مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مداح و ثنا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے، تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ کنز ایمان تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ترجمہ کنز عرفان تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں
اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فقر کی وجہ سے عار دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالی سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 7۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔